باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم۔ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ دو بیماریوں کا شکار بنی ہوئی ہے۔ اس بنا انسان ظاہری اعتبار سے بھی پریشان ہے، باطنی اعتبار سے بھی پریشان ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اور یہ دو خطرناک بیماریاں، نمبر 1 ہے شبہات اور نمبر 2 ہے خواہشات۔ شبہات جیسے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی جیسے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ جو غیب کی چیزوں پر ایمان لائے، یعنی بن دیکھی چیزوں پر۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، گویا کہ اللہ رب العزت ہر وہ صفات سے متصف ہے کہ انسان کو اس پر شکوک اور شبہات نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اب رازق اللہ کی ذات ہے تو ہمیں رزق کے معاملے میں محنت کر کے توکل اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے کہ اللہ وہ ذات ہے جو نفع سے نقصان اور نقصان سے نفع دے رہا۔ تو شبہات جو اس وقت اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، مثال کے طور پر اللہ کیا ہے؟ ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، وہ تمام صفات کمالیہ اس میں جمع ہے۔ اور یہ صفات کمالیہ کیا ہیں؟ دیکھنے کی صفت، علم کی صفت، قدرت اور اس کا سننا، یہ ساری صفات انسان میں بھی ہیں لیکن محدود اور ناقص ہیں۔ یہی صفات اللہ کی ذات میں کامل اور لامحدود ہے۔ تو اگر یہ جو شبہات سے اگر ہم نکل جائیں، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر اگر ہمارا بھروسہ آ جائے تو ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں سکون ملے گا، دلی اعتبار سے بھی ہمیں سکون ملے گا، یعنی کہ دل ہمارا مطمئن رہے گا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یعنی کہ امت پر جب نبوت ملی تو نماز کا سب سے پہلے حکم نہیں دیا، فوراً روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں، حج کا نہیں، جہاد کا نہیں، بلکہ جو پہلا حکم یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ پہلا اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی پہچان کروائی کہ اللہ ہے کیا، اللہ کے ساتھ تعلق، رشتہ کس طرح کا ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ صحابہ کرام پر جو سب سے پہلی محنت جو کی تھی وہ ان کے دلوں پر محنت کی تھی اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور پھر صحابہ کرام کا رشتہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا منسلک ہوا تھا کہ دنیا کی ہر حقیقت کو تو وہ جھٹلا سکتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا ان کی بات کو وہ نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ تو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ امت مسلمہ جن بیماریوں کا شکار ہے، ان میں سے پہلی بیماری یہ شبہات ہے۔ اور یہ شبہات کا علاج جو ہے وہ یقین کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یقین کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔